ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میں نوکر ہوں بھائی جان, میں نوکر ہوں. مولا آپ کا پرسہ قبول. ایک لاشا حضرت عباس کا. میں ڈر کے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہوئے ہو. غیرت مند قوم جملہ سنیے گا, سینے پہ ہاتھ مار کے پرسہ دیجیے گا اگر دل نرم پڑ جائے. غازی عباس کے علم کی قسم تمہارا رونا ضائع نہیں جاتا. جب تم چیخے مار کے روتے ہو نا, حسین عرش کا پایا تھام کے کہتا ہے بار الہا انہوں نے مجھے زین ذوالجناح سے اترتے دیکھا نہیں ہے, انہوں نے مجھے عباس کے بازو اٹھاتے دیکھا نہیں ہے, انہوں نے مجھے برچھی نکالتے دیکھا نہیں ہے. یہ سن کے ماتم کر رہے, ان کی دعائیں بھی قبول کر, ان کے گھروں کو بھی آباد رکھ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پہلے کا شرم کر کے بور ہوئے جس کا کچھ بچ گیا. دو لاشیں بی بی صاحب نے آ کے دیکھا. ایک لاشا حضرت عباس کا. سوال کرو عقیل نقوی اگر ہر لاش حسین نے اٹھائی, غازی کا لاشا کیوں نہیں اٹھایا؟ جب حسین نے کوشش کی نا غازی کو خیموں تک لے جاؤ, کردگار وفا کا لاشا تڑپ گیا. آبادی مولا پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا. آج عباس ایک منت کرتا ہے میری لاش خیمے نہ لے جا. آبادی عباس کیوں نہ لے جاؤں؟ آبادی مولا مجھے سکینہ بی بی سے شرم آتی. میں آیا تھا اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے, پانی خیموں تک پہنچا نہیں. آبادی بیٹی کا ذمہ میں لیتا ہوں, اب تو لے چلوں تجھے خیمہ گاہ تک. آبادی مولا آپ جانتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں, آپ جانتے ہیں مجھے بی بی نے, مجھے آپ کی ماں نے صرف آپ کی بہنوں کی چادر بچانے کے لیے مانگا تھا. مولا مجھے خیمے نہ لے جا. اگر میرا لاشا خیمے گیا زینب بال کھول کے ماتم کرے گی, میں عباس برداشت نہیں کر سکتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہی حق ہے رونے کا جس انداز سے تم پرسہ دے رہے. دو یا چار جملے پڑھ کے میں بھائی کو نواخانی کی دعوت دیتا ہوں. بسم اللہ نوکر. مولا آپ کے مرادیں پوری فرمائے. کیا نام بتایا تھا آپ نے بیمار کا؟ چودھری شبیر حسین بیمار ہے. خالق کائنات حسین کے اس بیٹے کے صدقے میں جس نے 1400 میل کا رستہ رکوع کی حالت میں طے کیا, مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. لا رکھ میرے سر پہ قرآن. 71 لاش اٹھائی حسین نے. 4950 زخم تاریخ میں ملتے, لیکن میں نے 2 روایتیں ایسی پڑھی ہیں کہ اس کے بعد میں نے زخم پڑھنا ہی چھوڑ دی. عراق کے ایک مجتہد نے روایت پڑھی کہ حسین کو جسم پر 4950 زخم لگے. ہر بندہ ماتم کرے گا جس کا ذہن مجلس میں. آدھی رات کا وقت ہوا, بستر پہ تڑپ کے اٹھ بیٹھا. عالم خواب میں دیکھا زمانے کا پیغمبر ہے, امامہ کھول کے گلے میں ہے, گریبان چاک ہے, سر میں خاک ہے. رو رو کے نبی کہہ رہے ہیں آندہ میرے بیٹے کے زخموں کی تعداد نہ بڑھا کر. رو کے کہتا ہے مولا کچھ غلط پڑی ہے. آبادی کوئی آج تک گن ہی نہیں سکا. یا وہ جانتا ہے جسے زخم لگے, یا وہ بی بی جانتی ہے جو خنجر پکڑ کے کہتی ہے نہ مار میرا پیاسا بیٹا ہے, نہ مار میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, تجھے کیا معلوم اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا. میں پوری رات پرسہ دیتی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں پڑھتا ہوں مصائب زندگی ہو. آپ لاشیں اٹھا بیٹھا, غازی کے بازو اٹھا کے چھوڑ دیا سارا مضمون. علی اکبر کی برچھی کا پھل نکال کے, قاسم کے ٹکڑے ریت سے چن کے, جب تنہا بچ گیا حسین آخری سلام کی غرض سے خیمہ گاہ کے قریب آیا. تیسرے خیمے سے کوئی آواز آئی اور اتنی درد بھری آواز آئی کہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا. آواز یہ تھی بار الہ میرا اپنا مقدر. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا سفید سر والی کنیز فضا ہے, رو رو کے کہہ رہی ہے واہ غربت. آواز اماں کیا ہوا؟ آواز حسین کاش آج میرا بھی کوئی بیٹا کربلا میں ہوتا, میں تجھ حسین پہ قربان کر کے سرخرو ہوتی. ہائے او کریم ابن کریم حسین. رو کے کہتا اماں پریشان نہ ہو, آج تجھے بیٹے کی ضرورت ہے, مجھے ماں کی ضرورت ہے. تو ماں بن کے تیار کرا, میں بیٹا بن کے تیار ہوتا ہوں. ابا جا حسن بھائی کی قمیض. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. رو کے بی بی فضا کہتے حسین تیرے لباس تو جنت سے آتے. آواز نہیں اماں, یہ کربلا ہے, مدینہ نہیں. جس کے اکبر جیسے جوان بیٹے مارے جائیں وہ نیا لباس نہیں پہنتے,
ہو سکے تو حسن بھائی کی قمیض لے آ، امت پرانی سمجھ کے چھوڑ جائے گی، میرا کفن بن جائے گا۔ بی بی فضہ دوڑی، تبرکات والا صندوق کھولا، امام حسن کی قمیض نکالی، جب بی بی زینب عالیہ کی نگاہ پڑی، آوازی اماں کیا کر رہی ہے؟ آوازی تیرے بھائی حسین نے حسن بھائی کی قمیض منگوائی ہے۔ بی بی روتے روتے مٹی پہ گر پڑی، آوازی اماں پھر یوں نہ کہے کہ حسین نے لباس منگوایا ہے، پھر یوں کہ حسین نے کفن منگوایا ہے۔ مجھے اماں زہرا نے کہا تھا 61 ہجری ہوگی، 10 محرم کا دن ہوگا، حسین حسن کی قمیض مانگے تو سمجھ لینا حسین آخری سلام کرنے آیا ہے۔ 64 پردہ دار ارد گرد شروع ہوئی۔ مجھے معافی دینا آزاداروں، میرے جملے نہیں، قبلہ حضرت صاحب فرماتے تھے 3 شہداء کا ماتم ان کی زندگی میں عجیب انداز سے ہوا۔ جب اکبر مقتل کی طرف جانے لگا، جب عباس گھوڑے کی زین پہ سوار ہوا، جب حسین نے آخری سلام کیا، بیویوں نے ہاتھوں سے نہیں پتھر اٹھا کے سروں پہ مارے۔ کوئی کہتی تھی ویران مدینہ ماتم کرنا، کوئی کہتی تھی برباد مدینہ، کوئی کہتی تھی ہار جوانی ماتم۔ بسم اللہ، حوصلہ حوصلہ، پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی پلا دو، زندگی ہو آپ کی، کوئی غم نہ دیکھیں، اسے پانی پلا دو، سجاد سے پانی پلا دو۔ حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ مولا آپ کی زندگی کرے۔ بیٹھو بیٹا، بیٹھو بیٹا، بسم اللہ، میں نوکر ہوں آپ۔ یہ ہر کسی کی اپنی عقیدت ہے، غم ہے، مولا ایسے زبان سلامت رکھے جو حسین کو اس انداز سے روتے ہیں۔ یہ غم ہی ایسا ہے، پتھر رکھو پانی ہو جائے گا۔ 64 پردہ دار نے ارد گرد حالہ کیا، زخمی حسین درمیان میں بیٹھے، کوئی بی بی ہاتھ چومتی ہے، کوئی بی بی پیشانی چومتی ہے۔ آخر میں بی بی زینب آئی، حصے کی بہن نے کہا حسین میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، اگر تو انکار نہ کرے تو میں امانتیں لوٹاؤں۔ آواز یا زینب، آواز حسین، پھر گردن سے کپڑا ہٹا۔ حسین نے گردن سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے 5 بوسے دیے، رو کے کہا ماں زہرا کے حصے کا بوسا، نانا محمد کے حصے کا بوسا۔ اب دیکھتا ہوں کون کتنا ماتم کر سکتا ہے جملے پر۔ آخر میں نگاہ پڑی حسین کی 4 سال کی بیٹی پر، رو کے کہا سکینہ میرے قریب آ۔ آوازی جی بابا، آوازی سکینہ، میں نے 4 سالوں میں تو نے جو کچھ مانگا میں نے کبھی انکار تو نہیں کیا، نہیں بابا۔ آوازی آج میں مانگوں کچھ دے گی؟ آوازی بابا میں نوکر ہوں تیری۔ آوازی سکینہ چادر اتار۔ سکینہ نے چادر اتاری، حسین نے خاک اٹھا کے بیٹی کے بالوں میں ملائی۔ آواز سکینہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھ۔ سکینہ نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے۔ آواز بابا یوں کیوں کہہ رہا ہے؟ آواز سکینہ دیکھنا چاہتا ہوں یتیم ہونے کے بعد تیری صورت کیسے ہو جائے گی۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، 2 جملے 2 بس، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون۔ کسی میں برداشت ہی نہیں کہ حسین کا غم سنے۔ سنبھال اجازت دو، میں بھی نوکر ہوں۔ جملہ وہ پڑھا مسلح پر بھی یاد آیا تو بے تحاشا ماتم کا تھا۔ آخری سلام کرنے کے بعد، سکینہ کو آخری مرتبہ سینے پہ سلانے کے بعد، حسین زین مرتجز پہ سوار ہوا۔ حصے کی بہن تڑپ کے سامنے آئی۔ حسین تو بے شک زہرا کا غریب بیٹا ہے، لیکن تیری رگوں میں ہے علی بادشاہ کا خون۔ میں زینب چاہتی ہوں آخری حملہ ایسا کر کہ دنیا کو یقین آ جائے کہ بہن کی چادر اترنے سے پہلے تو غریب نہیں تھا۔ اب دیکھ میری طرف، حسین زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، علی کے بیٹے نے ذوالفقار نیام سے نکالی، فوج پہ ایسا حملہ کیا، فوج نے بھاگنا شروع کیا۔ میرا جملہ نہیں، علامہ مرزا محمد اطہر لکھنوی لکھتے ہیں کہ کائنات کا پہلا اور آخری بہادر، مر نہیں جاؤ گے، حسین ابن علی، جس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تلوار بھی چلاتا ہے، رو رو کے کہتا ہے ٹھہرو، تم نے میرا اکبر مار ڈالا، اور ٹھہرو تم نے میرے غازی کو گرایا، رک جاؤ تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے۔ بسم اللہ، ماتم 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 ماتم۔ بیٹھے رہنا، تمہیں حسین کی بات کروانے کی کہہ رہا ہوں۔ آخری جملہ پڑھنے، شیعہ پاگل نہیں، ایوان کا اتنا احترام کرتے، ذوالجناح کے قدم چومتے ہیں، ذوالجناح پہ مشکل
پیش ہوئی. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے پتھر مارے. حسین زین زلجنا پہ ڈگمگایا. 97ویں قدم پہ احساس ہوا میری زین خالی ہے. انہی قدموں سے واپس آیا, مولا کے قدموں پہ منہ رکھے, رو کے کہتا مولا اگر میری غلطی سے گرا ہے مجھے حیوان سمجھ کے معافی دے. آباد مجھے اکبر نے مارا. اللہم یا ملین الحدیث